السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ عزیز طلباء اور طالبات، آئی پلس اکیڈمی میں آپ سب کا استقبال ہے۔ ہم لوگ فارسی زبان کے قواعد پڑھ رہے ہیں۔ افعال کا سبق ہم لوگوں نے پڑھا ہے۔ اس تعلق سے ایک سوال کے جواب کا سلسلہ گزشتہ سبق میں چل رہا تھا جو نامکمل رہ گیا تھا۔ آج ہم لوگ اسی سوال کے جواب کی تکمیل سے سبق کا آغاز کریں گے، لہٰذا آپ تمام کو چاہیے کہ آپ لوگ اپنی اپنی کاپی اور اپنا قلم نکال لیں۔ میں بورڈ پر چل رہا ہوں، باقیہ جواب کو کمپلیٹ کریں گے۔ آپ کو چاہیے کہ اپنی اپنی کاپی پر اس سوال کا جواب صاف ستھرے لفظوں میں نوٹ کر لیں تاکہ آنے والے زمانہ میں وہ آپ کے کام آئے۔ تو آئیے ہم آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ نمبر 3 ہے، ہم نے بکر سے کہا کہ تم پڑھتے تو اچھا تھا۔ نمبر 3، ہم نے بکر سے کہا کہ تم پڑھتے تو اچھا تھا۔ صیغہ جمع متکلم۔ نمبر 4 نمبر ہے، تم نے غالباً خط لکھ لیا ہوگا۔ تم نے غالباً خط لکھ لیا ہوگا۔ صیغہ واحد حاضر ہے۔ نمبر 5، میں لکھتا تھا۔ میں لکھتا تھا۔ صیغہ واحد متکلم۔ نمبر 6 ہے، تم کب آئے؟ تم کب آئے؟ صیغہ واحد حاضر۔ نمبر 7 ہے، زید پڑھتا ہے۔ زید پڑھتا ہے۔ صیغہ واحد غائب ہے۔ نمبر 8 ہے، عمرو آج آئے گا۔ نمبر 8 ہے، عمرو آج آئے گا۔ صیغہ واحد غائب۔ نمبر 9 ہے، پڑھ۔ نمبر 9 ہے، پڑھ۔ صیغہ واحد حاضر ہے۔ نمبر 10 ہے، کھیل مت۔ صیغہ واحد حاضر ہے۔ الحمدللہ افعال کے تعلق سے سبھی سوالوں کے جوابات آپ نے مکمل کر لیے ہیں۔ اب ہم لوگ آگے کا سبق پڑھیں گے۔
آگے کا سبق مصدر اس کے معنی مضارع کے متعلق ہے، لیکن میں نے اس میں ایک چیز کا اضافہ کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جس طرح سے مصدر کا معنی لکھا ہوا ہے اسی طرح سے ان کے مضارع کا معنی بھی لکھ دیا جائے، اور اگر میں صرف انہیں آپ کو پڑھ کر کے سناؤں گا تو وہ چیز آپ کو حاصل نہیں ہوگی جو لکھ کر بتانے میں حاصل ہوگی، کیونکہ جب لکھ کر کے بتا دیا جائے گا تو وہ ایک تو آپ کی کاپی میں محفوظ رہے گا، دوسرے بورڈ پر بھی محفوظ رہے گا، تو آپ کو اس سے زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس لیے آپ لکھنے کا کام مسلسل جاری رکھیں۔ میں بورڈ پر ایک ایک مصدر اور اس کے معنی کو لکھوں گا، اور اسی کے ساتھ ساتھ مصدر کے مضارع اور اس کے معنی کو بھی لکھوں گا۔ تو آئیے اب ہم شروع کرتے ہیں۔ مصدر، معنی مصدر، مضارع، معنی مضارع۔ دیکھیے میں نے یہاں 4 کالم بنایا ہے۔ جی آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے یہاں پر 4 کالم بنایا ہے۔ ایک مصدر کا کالم ہے، دوسرا مصدر کے معنی کا کالم ہے، تیسرا مضارع کا کالم ہے، اور چوتھا مضارع کے معنی کا کالم ہے۔ تو ایک ایک مصدر میں لکھ رہا ہوں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ تمام مصادر کے معانی اور ان کے مضارع کے معنی اپنی اپنی کاپیوں پر نوٹ کریں۔ پہلا مصدر ہے آختن۔ آختن کے معنی تلوار کھینچنا، تلوار کھینچنا۔ اس کا مضارع ہے آخد اور آختد، آخد آختد۔ اب آخد اور آختد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تلوار کھینچتا ہے یا تلوار کھینچے گا، یہ معنی ہو گیا۔ دوسرا مصدر ہے آرمیدن، آرمیدن۔ آرمیدن کے معنی آرام پانا۔ مضارع اس کا ہے آرامد۔ آرامد کے معنی آرام پاتا ہے یا آرام پائے گا۔ تیسرا مصدر ہے آزاریدن، آزاریدن۔ آزاریدن کے معنی ستانا۔ مضارع آزارد، آزارد کے معنی ستاتا ہے یا ستائے گا۔ اچھا ایک چیز آپ اور یاد رکھیں کہ یہ مضارع جو ہے یہ مذکر بھی ہے اور مؤنث بھی ہے، اس لیے آخد اور آختد کا معنی ہے تلوار کھینچتا ہے یا تلوار کھینچے گا، اسی طرح سے اس کا معنی ہوگا کہ تلوار کھینچتی ہے یا تلوار کھینچے گی۔ آرامد کا معنی ہوگا آرام پاتا ہے، آرام پائے گا، ایسے ہی اس کا معنی ہوگا آرام پاتی ہے یا آرام پائے گی۔ آزارد اس کا معنی ہے ستاتا ہے یا ستائے گا، اس کا معنی یہ بھی ہوگا کہ ستاتی ہے یا ستائے گی۔ اسے آپ یاد رکھیے گا،
بار بار اسے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آزمودن، آزمودن اس کا معنی ہے آزمانا، مضارع ہے آزماید، آزماید، آزماتا ہے یا آزمائے گا۔ آشفتن اور آشوفتن، آشفتن، آشوفتن اس کا معنی ہے فریفتہ ہونا، فریفتہ ہونا، مضارع ہے آشوبد۔ آشوبد کا معنی ہوگا فریفتہ ہوتا ہے یا فریفتہ ہوگا۔ آشوبیدن، آشوبیدن، آشوبیدن کا معنی ہے برہم ہونا، برہم ہونا، ناراض ہونا، برہم ہونا، ناراض ہونا، برہم مانے ناراض ہوتا ہے، تو برہم ہونا، ناراض ہونا۔ اس کا مضارع ہے آشوبد، آشوبد، ان دونوں کا مضارع آشوبد ہے، لیکن معنی فرق ہے، برہم ہوتا ہے یا برہم ہوگا۔ آگے ہے آغازیدن، آگشتن، آغازیدن اور آگشتن، آغازیدن اور آگشتن اس کا معنی ہے ملانا، گوندھنا اور شروع کرنا، تین معنی ہیں۔ مضارع ہے آغازد، آغازد کے معنی ملاتا ہے یا ملائے گا، گوندتا ہے یا گوندھے گا، شروع کرتا ہے یا شروع کرے گا۔ میں ایک معنی لکھ دیتا ہوں، ملاتا ہے یا ملائے گا، شروع کرتا ہے یا شروع کرے گا۔ اگلا مصدر ہے افراختن، افرازیدن، افراختن اور افرازیدن، افراختن، افرازیدن اس کا معنی ہے بلند کرنا، بلند کرنا، مضارع ہے افرازد، مضارع کا معنی ہوگا بلند کرتا ہے یا بلند کرے گا۔ اس کے بعد ہے آفریدن، آفریدن کے معنی پیدا کرنا، پیدا کرنا، مضارع ہے آفریند، اس کا معنی ہوگا پیدا کرتا ہے یا پیدا کرے گا۔ آگے ہے افسردن، افسردن، افسردن کا معنی ہے ٹھٹھرنا، بجھانا، ٹھٹھرنا،
اور بجھانا، ٹھٹھرنا بجھانا، ٹھٹھرنا بجھانا۔ اس کا مضارع ہے افسرد، افسرد معنی ہوگا بجھاتا ہے یا بجھائے گا۔ اگلا مصدر ہے ارزیدن، ارزیدن، اس کا معنی ہے بکنا یا بکنا اور برابر ہونا، برابر ہونا۔ مضارع ہے ارزد، ارزد کے معنی بکتا ہے یا بکے گا، بکتا ہے یا بکے گا، برابر ہوتا ہے یا برابر ہوگا، برابر ہوتا ہے یا برابر ہوگا۔ اگلا مصدر ہے آروگیدن، آروگیدن، اس کا معنی ہے ڈکار لینا۔ مضارع ہے آروگد، ڈکار لیتا ہے یا ڈکار لے گا۔ اگلا مصدر ہے آزردن، آزردن، آزردن کا معنی ہے ستانا۔ مضارع ہے آزارد، آزارد، مضارع کا معنی ہوگا ستاتا ہے یا ستائے گا۔ اگلا مصدر ہے آسودن اور آسائیدن، آسودن، آسائیدن، آسودن آسائیدن، اس کا معنی ہے آرام پانا، آرام پانا۔ مضارع ہے آسائد، آسائد کا معنی ہوگا آرام پاتا ہے یا آرام پائے گا۔ عزیز طلباء اور طالبات، آج کے سبق کے لیے جو وقت متعین کیا گیا تھا وہ ختم ہو گیا ہے۔ سبق کا سلسلہ جاری ہے، انشاءاللہ اگلے سبق میں بھی ہم مصادر کے معنی معلوم کریں گے، اور جس طرح سے یہ لکھنے کا سلسلہ چل رہا ہے اسی طرح سے چلے گا۔ انشاءاللہ کل پھر ہماری ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔